بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلومنگ اسکالرز اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس سلسلے میں جماعت دہم کی مطالعہ پاکستان کے حوالے سے ویڈیو لیکچر نمبر 3 کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ 1973 کے آئین کے اہم پہلوؤں سے متعلق ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھولیں۔ میرے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1971 میں اقتدار سنبھالا تو اس وقت مسلمان اپنا عزم و حوصلہ 1971 کی جنگ کے بعد بالکل کھو چکے تھے۔ ایسے میں انہوں نے ایک نئے پاکستان کا خواب دیکھا جو قائد اعظم کا خواب تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت سی ملک میں معاشی اصلاحات کی۔ تو اسی طرح 1962 کا آئین چونکہ اس وقت تک منسوخ ہو چکا تھا، تو چنانچہ ایک نیا آئین تشکیل دیا گیا جو 1973 کے آئین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ہم 1973 کے آئین کے اہم پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، جس میں ہمارا پہلا پوائنٹ ہے افتتاحیہ۔ افتتاحیہ کہا جاتا ہے شروعات۔ 1956 اور 1962 کے آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا، یعنی جو پہلا نقطہ شامل کیا گیا 1973 کے آئین میں، جو پہلی شخص شامل کی گئی تھی، وہ قرارداد مقاصد تھا۔ قرارداد مقاصد آپ پہلے 9th میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے مطابق حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، عوام کے نمائندے اپنے اختیارات کا استعمال مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے، یعنی مکمل طور پر جو حاکمیت ہوگی، جو تصرف ہوگا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ عوام کے نمائندے تمام تر اختیارات کا استعمال جو ہے وہ مقدس امانت کے طور پر کرتے ہوئے قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ 1985 میں ایک ترمیم کہتے ہیں تبدیلی کو، ایک ترمیم کے ذریعے اسے 1973 کے آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ اب 1985 میں ایک ترمیم کر کے اس بات کو افتتاحیہ کو یا قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر 1973 کے آئین میں باقاعدہ طور پر شامل کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے تحریری آئین۔ پہلے دساتیر کی طرح یہ آئین بھی تحریری تھا، ظاہر ہے تحریری طور پر یہ آئین بھی پیش کیا گیا۔ پہلے آئین کی طرح جس طرح سے 1962 کا آئین تحریری طور پر پیش کیا گیا تھا، جس کی 250 دفعات تھی، تو اس آئین کو بھی تحریری انداز میں پیش کیا گیا، جو کہ 280 دفعات 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل ہے۔ 280 دفعات 12 حصوں اور 6 گوشواروں پر مشتمل ہے۔ اس کا تیسرا پوائنٹ ہے وفاقی آئین۔ پہلے دساتیر یعنی 1956 اور 1962 کے دساتیر کی طرح آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا، اور اس آئین کے تحت وفاقی پاکستان 4 صوبوں، وفاقی پاکستان کتنے صوبوں بیٹا؟ 4 صوبوں، وفاقی پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہوگا۔ اس میں ہم نے کتنی چیزیں پڑھی؟ وفاق پاکستان میں 1 2 3 4 5 یعنی 5 چیزوں پر مشتمل ہے، 5 جس میں نمبر 1 ہے 4 صوبوں، نمبر 2 وفاقی دارالحکومت، نمبر 3 حکومت اور اس سے ملحقہ علاقے، نمبر 3 وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقے، ان پر مشتمل ہے۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے آپ کا نیم استوار آئین۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے نیم استوار آئین۔ 1973 کا آئین نیم استوار نوعیت کا ہے، یعنی یہ اس طرح سے کا آئین تھا کہ جس میں ترمیم یعنی تبدیلی کا طریقہ کار نہ تو زیادہ مشکل تھا اور نہ ہی زیادہ آسان۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کا 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز ہے، یعنی قومی اسمبلی کے سینٹ کے 2/3 اکثریت جو گی وہ آئین میں ترمیم کرنے کی یا تبدیلی کرنے کی مجاز ہے، یعنی حق رکھتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے آپ کا قومی زبان۔ 1973 کے آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ 1973 کے آئین میں کس زبان کو قومی زبان قرار دیا گیا؟ اردو زبان کو، یعنی 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کی جو قومی زبان ہوگی وہ اردو ہوگی۔ 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت سے رائج کرنے کے انتظامات کیے جائیں گے، اور 15 سال کے عرصے کے دوران اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت بھی حاصل ہو جائے گی، اور جب تک اس کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل نہیں ہوتی اس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی، مگر آج تک ایسا نہ ہو سکا، بلکہ آج تک کیا ہے کہ وہی انگریزی زبان دفاتر میں استعمال کی جاتی ہے، سرکاری طور پر انگریزی زبان کو ہی اول درجہ دیا جاتا ہے۔
صفحہ نمبر 16 آپ کا پوائنٹ نمبر 6 ہے اسلامی آئین، یعنی 1973 کا آئین جو تھا وہ اسلامی آئین قرار دیا گیا۔ پاکستان کے آئین میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا۔ اب 1973 کے آئین میں جو آپ کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا پاکستان کا، وہ اسلام کو قرار دیا گیا۔ صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، اور پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ پاکستان کا پورا نام کیا تجویز کیا گیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس آئین کا مقصد شہریوں میں اسلامی طرز زندگی کو ترویج اور ترقی دینا ہے۔ سود کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، اور ریاست زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کے لیے کوشش کرے گی۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے آپ کا آزاد خود مختار عدلیہ، یعنی 1973 کے آئین میں آزاد عدلیہ کی ضمانت فراہم کی گئی۔ ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ حاصل ہوگا، یعنی جو عدلیہ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو مکمل طور پر آزادی سے آپ کے حق میں مطلب جو حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ حاصل ہوگا۔ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا۔ جج اپنے فرائض بے منصبی کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دیتے ہیں، یعنی جج جو ہیں وہ اپنے فرائض منصبی یعنی منصب کے فرائض جس پوسٹ پر وہ ہوں گے اس کے فرائض وہ کسی خوف یا دباؤ سے آزاد ہو کر سر انجام دے سکیں گے۔ آپ کا پوائنٹ نمبر 8 ہے پارلیمانی آئین۔ اس آئین کو پارلیمانی قرار دیا گیا۔ 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی۔ قومی اسمبلی کی میعاد کتنی مقرر کی گئی؟ 5 سال۔ ملک میں پارلیمانی نظام رائج کیا گیا، اور ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ صدر کو قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں منتخب کرتی ہیں۔ صدر کو کون منتخب کرتا ہے؟ قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کی اکثریت سے عمل میں آتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے آپ کا آئین کی بالادستی۔ اگر کوئی شخص موجودہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا، یعنی اس میں آئین کو بالادستی یعنی جو ہے سپرمیسی یعنی اونچا درجہ دیا گیا کہ اگر کوئی شخص موجودہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے آپ کا آئینی ادارے۔ 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیے ہیں، مثلاً مشترکہ مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب ادارہ۔ یعنی 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے کچھ ادارے تشکیل دیے گئے، جن میں مشترکہ مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب ادارے وغیرہ شامل تھے۔ یہ ادارے آئین کی حدود کے اندر اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور ملکی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں۔ آپ کا پوائنٹ نمبر 11 ہے 2 ایوانی مقننہ۔ کیا لفظ ہے بیٹا؟ مقننہ۔ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، یعنی پارلیمنٹ کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ 2 ایوانوں پر، ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیریں۔ ایک ایوان بالا سینٹ ہوگا اور دوسرا ایوان زیریں۔ قومی اسمبلی کہلاتا ہے۔ ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیریں جو ہیں وہ قومی اسمبلی کہلاتا ہے، یعنی ایوان بالا کو ہم سینٹ کہتے ہیں اور ایوان زیریں کو قومی اسمبلی۔ سینٹ میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی گئی۔ سینٹ میں کیا کیا گیا کہ صوبوں کو مساوی برابر نمائندگی دی گئی ہے، اور وہ مستقل ایوان ہیں جس کی میعاد 6 سال ہے۔ صوبوں کی مساوی نمائندگی مستقل ایوان کی حیثیت انہیں ملی اور اس کی مدت تھی کل 6 سال۔ سینٹ کے ارکان کی تعداد 104 ہے اور قومی اسمبلی 342 ارکان پر مشتمل ہے، یعنی سینٹ کے ارکان کتنے ہوں گے؟ 104 اور قومی اسمبلی کے ارکان کتنے ہوں گے؟ 342۔ پارلیمنٹ یعنی مجلس شورا کے کل ممبران کی تعداد ہوگی 446۔ یہ تینوں پوائنٹ آپ اچھے سے یاد کریں گے۔ سینٹ کے ارکان کی تعداد 104، قومی اسمبلی کے 342 اور پارلیمنٹ کے کل ممبران ہوں گے 446۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے آپ کا بنیادی حقوق۔ آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہ ہوگی، یعنی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلی کوئی قانون ایسا نہ بنائیں گے جو کہ بنیادی حقوق کے منافی ہوگا۔ یہ تھا آپ کا پورا ٹاپک 1973 کے آئین کے اہم پہلو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کو اسی طرح سے پوائنٹ وائز یاد کرنا ہے۔
اس میں سے آپ کو شارٹ کویسچنس بھی بن کر آتے ہیں اور MCQs بھی، اور یہ لانگ کویسچن کے حوالے سے بھی آپ کو یہ کویسچن آتا ہے، اس لیے آپ اس کو مکمل طور پر پورا یاد کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آپ اس ٹاپک کو اس لیکچر کو اچھے طریقے سے سنیں اور اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں۔